پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں، باشعور قوم. اور یہ جو مارچ ہے، قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہوں. اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں. کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی. اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں. تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے. یہ غلامی ہے. آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے. انصاف یعنی قانون، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے. کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے. کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے، وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے جب تک مجھے ایم این اے ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلیں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر. چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں. کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ، کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کی تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگیں، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر